السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آج دارالمدینہ میوزیم۔ یہ مدینہ سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو پڑتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دارالمدینہ میوزیم میں جو انٹری فیس ہے وہ 25 سعودی ریال ہے۔ میوزیم کے صحن میں بہت سارے ماڈلز پڑے ہوئے ہیں فیمس مسجدوں کے۔ کچھ سٹالز ہیں یہاں پہ جس سے آپ سووینئرز بائی کر سکتے ہیں۔ یہ 11 o'clock صبح کھلتا ہے میوزیم، اور ہم تقریباً اس ٹائم میں پہنچ گئے تھے۔ اس میوزیم میں ماڈلز رکھے گئے ہیں جو مکہ اور مدینہ کی ہسٹری کے بارے میں ہوتے ہیں، اور آپ کے لینگویج کے اکارڈنگلی ایک ٹور گائیڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اب لیفٹ سائڈ پہ ایک بک شاپ ہے۔ آپ کو یہاں پہ میوزیم سے ریلیٹڈ بہت ساری بکس مل سکتی ہیں۔ آپ کی پریفریبل لینگویج پوچھی جاتی ہے اور اس حساب سے آپ کو ایک ٹور گائیڈ ملتا ہے۔ یہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے لیٹرز کی کاپی ہے۔ انٹرنس پہ کچھ آرٹیفیکٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں ویٹنگ ایریا کی طرف۔ اب ہم ویٹنگ ایریا میں انٹر ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ پینٹنگز اور ہمیں کعوہ، ڈیٹس اور پانی دیا گیا۔ چلیے اب ہم ٹور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیے گا یہ مکہ کا ماڈل دکھایا گیا آپ سے تقریباً 4000 سال پہلے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا تھا یہاں پر، جو کہ فرشتوں کے ذریعے، اس کے بعد انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جو کہ طوفان نوح میں بہہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر اب یہاں سے واپس فلسطین چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ اور آ کر یہاں پر ٹینٹ لگایا، لگانے کے بعد وہ سے واپس چلے گئے۔ چند دنوں بعد حضرت ہاجرہ کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر پیاس کی شدت سے رو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ پانی یا کاروان کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان صفا کی پہاڑی ہے اور یہ مروہ کی، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی۔ 7ویں چکر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر یہاں پر اپنا پر مبارک مارا، اور یہاں سے ہی زمزم کا پانی نکلا۔ زمزم کی وجہ سے اس علاقے میں آبادی شروع ہوئی، اس سے پہلے یہاں پر آبادی نہیں تھی۔ ان رستوں سے تجارتی قافلے کا گزر تھا۔ ایک بار ایک تجارتی قافلہ جو کہ شام سے اپنے گھر یمن کی طرف جا رہا تھا، وہ اکثر اس پہاڑ کے پیچھے آرام کیا کرتے تھے، جبل ابی قبیس کے پیچھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا وادی میں برڈس وغیرہ موجود ہیں، تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر آ کر دیکھا حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور ساتھ میں زمزم کا کنواں۔ پانی کی وجہ سے وہ یہاں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں رہنے کی اجازت حضرت ہاجرہ سے مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے اس قبیلے کو اجازت دی اور وہ قبیلہ یہاں پر آباد ہوا۔ سب سے پہلا قبیلہ جو مکہ میں آباد ہوا، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم، اور یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی قبیلہ جرہم سے ہی سیکھی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے کہ سمجھ آ گیا؟ یہ پرانا غلاف ہے کعبے کا، اور اس پہ کاپر کور ہوا ہے۔ یہ ریڈ والا غلاف خلافت عثمانیہ کے ٹائم کا ہے۔ کے وفات کے 300 سے 350 سال بعد جو مکہ کے سردار تھے وہ تھے عمرو بن عامر الجرہمی، عمرو بن لحی بھی انہیں کہتے ہیں۔ یہ مکہ کے سردار تھے۔ یہ سب سے پہلا بت مکہ میں لے کر آئے جس کا نام تھا حبل۔ لا کر مکہ والوں سے کہا کہ آج سے ہم اس حبل کی عبادت کریں گے، تو لوگوں نے اس بت کی عبادت کرنا شروع کی۔ اس طرح بنتے بنتے بتوں کی تعداد 360 تک جا پہنچی۔ ہر قبیلے نے اپنا بت بنایا اور لا کر خانہ کعبہ کے اندر اور باہر رکھتے گئے۔ بتوں کی تعداد 360 تک جا پہنچی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کیا تھا، تو آپ وسلم نے تمام بتوں کو گرا دیا تھا، توڑ دیا تھا۔ یہاں دیکھیں آبادی مزید، یہ مکہ کا ماڈل دکھایا گیا آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا، یعنی کہ آپ وسلم کی ولادت کے قبل کا۔ جب قصی بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف یہ باؤنڈری وال لگا دی، اور اس باؤنڈری کو حرم کا نام دے دیا، یعنی کہ حرمت والی جگہ۔ اس باؤنڈری کے اندر حرام چیز لے کے جانا منع تھی۔ یہ آپ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جہاں پر آپ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا گھر، اور یہ ہے دار الارقم جو بالکل صفا کی پہاڑی کے پاس آتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وحی کے بعد آپ وسلم اپنے صحابہ کرام کو چھپ کر اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ باؤنڈری کے اندر جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دار الندوہ۔ مشرکین مکہ یہاں پر اکٹھے ہو کر آپ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، اور یہ ہے حضرت ابوبکر الصدیق کا گھر۔ آج مکہ میں صرف آپ وسلم کے والد کے گھر کی جگہ موجود ہے اور ایک لائبریری کی صورت میں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ جو آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بھی کئی پہاڑ آج مکہ میں موجود نہیں۔ یہ کعبہ کا پرانا تالا اور چابی ہے۔ کا تشریف لائے تو کعبہ اس صورت میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس جگہ کو صاف کیا، اس طرح کا کعبہ بنایا۔ 15 by 10 میٹر روف لیس کعبہ with 2 doors۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، دوسرے سے باہر چلے جاتے تھے۔ اب سب کی عمر جب 35 سال تھی تو قریش مکہ نے کعبہ اس طرح بنایا۔ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر اپنے حلال پیسوں سے کریں گے۔ جب انہوں نے تعمیر شروع کی، ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، اس لیے انہوں نے کعبے کو چھوٹا بنا دیا 10 by 10 میٹر۔
پیچھے جو 5 میٹر کی جگہ بچی اس پر یہ سیمی سرکل بنا دیا جسے ہم لوگ خاتین کہتے ہیں. آپ اس سیمی سرکل کے اندر نماز پڑھیں وہ ایسے جیسے آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. اس کو بنا دینے سے کعبے کا سائز ہو گیا 15/10 میٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے آ کر واپس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کعبہ کیا. خاتین جو تھا وہ اندر آ گیا لیکن حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو آ کر شہید کیا. واپس سے قریش کے جیسا کعبہ کیا. خاتین نکال دیا. سیکنڈ لاسٹ بچوں میں مراد خان نے آ کر اس کی ہائٹ بڑھا دی. ہائٹ کرتے یہاں ہائٹ بڑھ گئی اور لاسٹ میں کچھ باہر میں شادی ہونے لگی. تب سے لے کر آتے ہیں لاکھ اور یہاں پہ آپ زیادہ واضح طور پہ تالا اور چابی دیکھ سکتے ہیں. شادی کے چند مہینوں بعد حضرت عبداللہ مکہ سے ملک شام تجارت کرنے کے لیے آپ نے آ کر یہاں پر تجارت کی. ملک شام سے واپسی جب آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کیا. مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ تھا یثرب. یثرب میں آپ کے والد نے قیام کیا. یہاں پر ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور ان کا انتقال مدینہ میں ہی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. آپ کی قبر مبارک مدینہ میں کہاں آتی ہے اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کسی کو بھی نہیں پتہ. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے مدینہ میں ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ کے انتقال کے چند مہینوں بعد یہاں دیکھیے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا. ابرہہ نے اسی طرح کا کعبہ یمن میں بنایا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ تمام عرب کے لوگ اس کعبے کو چھوڑ دیں اور میرے کعبے کی آ کر یمن میں عبادت کیا کریں. پر لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اس لیے یہ کعبے کو گرانے کے لیے مکہ میں آئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو قریش کے لوگ یوں ڈر سے پہاڑوں پر چڑھ گئے کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہاتھیوں کی فوج جب مزید خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے برڈس ابابیل نازل کیے. ہر برڈس کے پاس 3 کنکریاں تھیں اور ہر ایک کنکری جب ان پر گرتی تو ایسے گرتی جیسے کسی نے بم گرا دیا. چند منٹ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری فوج کو تباہ کیا اور اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت خود کی. اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل دا ایئر آف ایلیفینٹ. اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ سے ان کی پیدائش ہوئی. ہاتھیوں کے واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ اسلم کی پیدائش ہوئی. آپ اسلم پاک صاف پیدا ہوئے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے. اندر لے کر جا کر آپ کا نام محمد رکھا. اس سے پہلے اس دنیا میں کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پیدا ہوئے. فل مون تھا. سال جو تھا وہ عام الفیل کا تھا. مہینہ جو تھا وہ ربیع الاول کا تھا. یہ جو تینوں واقعے آپ کو بتائے ہیں یہ تینوں ایک ہی سال کے ہیں. سب سے پہلے آپ کے والد کے انتقال کا, دوسرا ہاتھیوں والا, تیسرا آپ اسلم کی پیدائش کا. حضرت آمنہ جو تھی وہ مدینے کے رہنے والی تھی. آپ کا جو ننیال تھا وہ مدینے کا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے. یہاں پر آ کر 1 سے 1.5 مہینہ قیام کیا. مدینہ سے واپسی جب آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں ہی حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال رستے میں ہی ہو گیا الابا کے مقام پر. اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی جب آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا. ایمن آپ کو الابا کے مقام سے مکہ واپس لے آئی. مکہ واپس لا کر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. 2 سال بعد دادا کا انتقال بھی ہو گیا. پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. 12 سال کی عمر میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو تجارت سکھانے کے لیے مکہ سے ملک شام لے کر جا رہے تھے. تو رستے میں بصرہ کے علاقے میں راہب نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بادل کا ٹکڑا بھی سایہ کرتے ہوئے چل رہا ہے. انہوں نے آ کر آپ کے چچا سے پوچھا کہ یہ کون ہے. آپ کے چچا نے کہا کہ یہ میرا بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے. تو راہب نے کہا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں لگتے. آنے والے امت کے نبیوں میں سے علامت دیتے ہیں تو آپ انہیں اپنے ساتھ ملک شام نہ لے کر جائیں کیونکہ جو لوگ اس وقت ملک شام میں رہتے تھے وہ چاہتے تھے اس امت کا نبی بنو اسرائیل میں سے ہو نہ کہ عرب میں سے. راہب نے آپ کے چچا سے کہا کہ اگر آپ انہیں اپنے ساتھ ملک شام لے کر جائیں گے وہاں کے لوگ انہیں پہچان جائیں گے اور شہید کر دیں گے. یہ سن کر آپ کے چچا آپ کو رستے سے ہی واپس مکہ لے آئے. اس وقت آپ کی عمر 12 سال کے لوگ آپ کے صادق اور امین کہتے تھے. اور اس وقت حضرت ختیجہ مکی کی سردار تھی. حضرت ختیجہ اپنی جگہ پر لوگوں کو ہائر کیا کرتی تھی جو ان کی جگہ پر مکہ سے ملک شام جائیں جا کر تجارت کریں. حضرت ختیجہ نے آپ کو ہائر کیا اور آپ سے کہا کہ آپ میری جگہ پر تجارت کریں تو میں آپ کو پروفٹ میں سے آدھا حصہ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے خادم میسرہ کے ساتھ مکہ سے ملک شام آئے. یہاں آ کر آپ نے تجارت کی. کسی کے ساتھ بےایمانی دھوکہ وغیرہ بھی نہیں کیا اور مال بھی اچھی قیمت پر فروخت ہوا. ملک شام سے واپسی جب آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو میسر نے نوٹ کیا کہ جب دھوپ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ 2 فرشتے بھی بادل کا سایہ کرتے ہوئے چلتے ہیں یعنی کہ آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. مکہ آ کر میسر نے حضرت ختیجہ کو آپ کی تجارت کے بارے میں بتایا اور فرشتوں کے بارے میں بتایا. اس موقع پر حضرت ختیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا. آپ کی عمر 25 سال, حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. آپ کی تمام اولاد حضرت ختیجہ سے تھیں. صرف حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ماریہ قبطیہ سے تھے. آپ کے کل 7 بچے تھے جن میں سے 5 کی قبر مبارک باقی میں آتی ہے اور 2 کی مکہ میں آتی ہے.
میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہر چیز اچھے سے ہو گئی. لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو تمام سرداروں میں حجر اسود کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا, کیونکہ ہر قبیلے کے سردار چاہ رہے تھے کہ حجر اسود کو کعبہ پر میں لگاؤں. یہ جھگڑا 4 سے 5 دن چلتا رہا. پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جو بھی سب سے پہلا شخص اس حدود میں داخل ہوں گے ہم اپنا فیصلہ انہیں سے کرائیں گے. سب سے پہلے آپ حرم کی حدود میں داخل ہوئے. مکہ کے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. آپ سے آ کر کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں. آپ سب نے کہا کہ جب ایک کپڑا لے کر آؤ. کپڑے کو لایا گیا, اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور تمام مکہ کے سرداروں سے کہا کہ آ کر کپڑے کو چاروں طرف سے پکڑ لیں. تمام سرداروں نے آ کر کپڑے کو چاروں طرف سے پکڑ لیا. آپ سب نے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ پر لگا دیا. اس وقت آپ سب کی عمر 35 سال تھی اور نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس کے 5 سال بعد تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں 3 بار حضرت خدیجہ آپ سب کے لیے غار میں کھانا لایا کرتی تھی. جب آپ سب 40 سال کے تھے, آپ اسی غار میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. آپ سب پر پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن کی پہلی 5 آیتیں خراب اس پر رفیق النبی خلق شروع کی پہلی 5 آیتیں آپ سب پر اسی غار میں اتری تھی. وہی کی شروع کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ابھی جا کر کسی کو بتانا نہیں. اپنے چند صحابہ کرام کو چھپ کر اسلام کی تعلیم دے. تو آگے نیکسٹ ماڈل میں دیکھیے گا آگے چلیے. یہ ہے صفا اور یہ ہے مروہ. صفا مروہ کے بیچ میں بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے دار. وہی کے بعد آپ سب اپنے صحابہ کرام کو یہاں پر چھپ کر اسلام کی تعلیم خانہ کعبہ کے چاروں طرف بت رکھے گئے تھے جن کی کل تعداد 360 تھی. 30 سال بعد یہاں پر چھپ کر اسلام کی تعلیم لی. 3 سال بعد آپ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ باہر جاؤ, جا کر مکہ کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو آپ اس سمے جب مکہ کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کرنا شروع کر دیا, مارنا شروع کر دیا. آپ نے صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا. مسلمانوں کی پہلی اور دوسری ہجرت جو تھی وہ تھی حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا کی طرف, اور یہ براستہ سمندر تھی. پہلی بار 12 کے قریب لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے تھے. دوسری بار 25 اور لے گئے. بادشاہ کے نجاشی یہ بھی ایمان لے آئے. آگے نیکسٹ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تو مکہ کی تمام فیملی نے آپ کے خاندان بنو ہاشم والوں کے ساتھ مارکیٹ کر دیا. آپ کے خاندان بنو ہاشم والوں کے پہلے ہی الگ کر دیا اور بیچ میں ایک دیوار لگا دی اور ایک گھاٹا بنا کر خانہ کے پاس لگا دیا. اس بنو ہاشم والوں کے رہے گا یہ بائیکاٹ جاری رہے گا. بنو ہاشم والوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں رکھا جائے گا. یہ معاہدہ 3 سال تک اپنی اصل حالت میں رہا. 3 سال بعد آگے نیکسٹ ماڈل میں دیکھیے گا. اس معاہدے کو وائٹ پیڑے یعنی کہ دیمک آ گئے. اسی سال معاہدہ ختم ہوا. معاہدہ ختم ہونے کے فوراً بعد آپ کی وجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے فوراً بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس لیے اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن یعنی کہ غم کا سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر طائف آ گئے. نیکسٹ طائف کا معلوم دیکھیے گا. طائف آ کر طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی, پر انہوں نے آپ سن سکتے پتھر مارے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. صرف ایک شخص آپ پر ایمان لائے تھے جو کہ سنگور کے باغ کے مالک کے یہاں کام کیا کرتے تھے, جن کا نام عداس تھا. یہ باغ طائف میں آج بھی موجود ہے اور یہاں پر ان کے نام کی مسجد بنی ہوئی جس سے مسجد عداس کہتے ہیں. طائف سے واپس مکہ آ کر آپ نے اپنا اسرا والمعراج کا سفر کیا. اسرا کہتے ہیں فرسٹ پارٹ اور فرسٹ فلائٹ کو, جو کہ مکہ سے فلسطین تک کا سفر تھا, جو کہ آپ سے اپنے گھوڑے براق پر کیا تھا. فلسطین سے آگے کے سفر کو کہتے ہیں معراج. معراج سے جب آپ واپس آئے تو آپ نے آ کر مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اس طرح میں گیا ہوں. تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے آپ آدھی رات میں مکہ سے اتنے دور چلے بھی جاتے ہو اور واپس بھی آ جاتے ہو. یہ سفر اگر ہم کرنا چاہیں تو مکہ سے مسجد اقصی 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے. اگر آپ واقعی سچے اور مسجد اقصی دیکھ کر آئے تو ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں کوئی نشانیاں بتاؤ. تو جو لوگ مسجد اقصی دیکھ کر آئے تھے ان کو قریب آ کر بیٹھ کے آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی کا نقشہ آپ کے پاس لے آئے. مکہ کے لوگ میں بیٹھے آپ سوالات پوچھتے رہے کہ مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں. آپ جواب دیتے رہے, پھر بھی مکہ کے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے. اتنے میں حضرت ابو بکر حرم میں داخل ہوئے. مکہ کے لوگ آپ کو چھوڑ کر ان کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ دیکھو تمہارا دوست محمد کیا باتیں کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں تو سچی ہیں, اگر تم نے کہی ہیں تو جھوٹی ہے. یہاں پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا تھا. لوگوں سے پہلی بار ملا کے علاقے میں آپ نے آ کر مدینہ کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں کہا تو وہ فوراً آپ کے سمپرک میں ایمان لے آئے. پہلی بار 12 کے قریب مسلمان ہوئے تو یثرب یعنی مدینہ منورہ سے تھے. مدینہ کے لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم اگلے سال اپنے ساتھ اور بھی ساتھیوں کو لے کر آئیں گے. اگلے سال سیم اسی جگہ پر 72 مرد اسلام قبول کیا تھا اور 3 عورتوں نے, وہ بھی یثرب یعنی مدینہ منورہ سے تھی. مدینہ کے لوگ سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اس لیے آپ سب نے مدینہ کے لوگوں کا انصار کہا تھا. جب مکہ کے حالات پڑھ کر مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گروپ میں ڈیوائڈ کیا اور ان سے کہا کہ آپ سب نے ایک راستے سے نہیں جانا,
مختلف راستہ اختیار کر کر جانا ہے تاکہ مکہ کے لوگ اگر آپ کا پیچھا کرنے کے لیے آئیں تو وہ آپ کا پیچھا نہ کر سکیں۔ صحابہ کرام نے 4 سے 5 ڈفرینٹ روٹ اختیار کیے۔ صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 7 سے 8 دن لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوائن نہیں کیا، مکہ میں ہی موجود اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ فی الوقت تک آپ کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو ان کو شہید کریں۔ 40 یا 50 کے قریب لوگ آپ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کے باہر یوں پہرا دینے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، ان سے کہا کہ آپ مکے والوں کی امانتیں دے کر مدینے چلے آنا۔ اپنے گھر سے باہر آئے، نیچے سے مٹی اٹھائے اور سورۃ یاسین کی آیت کہی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ مٹی اٹھا کر آسمان پر پھینکی، کچھ دیر کے لیے جو لوگ باہر پہرا دے رہے تھے انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے پر آپ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھی اور آپ دونوں نے آ کر غار ثور میں قیام کیا، یہاں پر چھپ گئے۔ مکہ کے لوگ سے باپ کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک آ پہنچے۔ یہ ہر سنتے اور گھبرا جاتے اور کہنے لگتے یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ مکہ کے لوگ ہمارے اتنے قریب آ گئے تو آپ سب نے قرآن کی آیت کہی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم زدہ مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب مکہ کے لوگ غار کے اوپر تک پہنچے پھر انہیں خیال آیا کہ اگر اس غار میں کوئی ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا تھا اور کبوتر بھی ٹوٹ جاتے۔ جالا کافی پرانا ہے، کبوتر بھی کافی پرانے ہیں، تو اس غار میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن اس غار میں قیام کیا اور تینوں دن حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ لوگوں کے لیے اس غار میں کھانا لایا کرتی تھی۔ 3 دن بعد آپ سب نے اپنا ہجرت کا سفر کیا، وہ سکون کرتے۔ وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر کہا یا ابوبکر کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ بات سچ ہے، اور تب سے ان کا نام جو ہے نا صدیق ہے، ابوبکر صدیق۔ اور اب یہاں پر وہ دیوار دیکھو، دیوار لگی دیا یہودی لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس دیوار میں، اور وہ لوگ مانتے ہیں ان کا مسیحا ان کا نبی اس سائڈ سے آئے گا جو مسیحا دجال ہے۔ تو اب وہ کیا مانتے ہیں؟ دجال ہے یا پیدا ہوگا؟ یہ لکھا ہے دجال پیدا ہوگا، دجال آئے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تمیم الداری۔ تمیم الداری وہ صحابی تھے جنہوں نے دجال کو بھی دیکھا تو دجال باندھا ہوا تھا، دجال باندھا ہوا تھا۔ تو دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال آلریڈی ہے جی ظاہر ہوتا ہے جی۔ مشکل لے کر یہاں پر آئے اور خیمہ لگانے کا حکم دیا، اور 50 صحابہ اکرام کو جبل رمات پہ 3 انداز کھڑا کیا، اور ان سب کو کہا جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی نیچے نہیں آنا، اور باقی 650 میدان میں اترے۔ اور اب مکہ سے جو مشرک آئے تھے، مشرکین اس طرف آئے تھے، اور مشرکین کا کل تعداد 3000 اور مسلمان اس طرف صرف 700 تھے۔ اور اب خالد بن ولید اس وقت بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب دیکھیں تو عام لڑائی لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے مشرکین ڈر سے اپنے خیموں پہ روانہ ہونے لگا۔ اور یہ دیکھ کر یہاں پر جو مسلمان تھے نا، مسلمانوں نے کہا یہ جنگ تو ہم جیت گئے۔ اور جیسے نیچے اترے خالد بن ولید نے دیکھا پہاڑ تو خالی ہے اور مسلمان بہت کم، تب انہوں نے کیا کہ یہاں پر تھے، پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کر 10 صحابہ اکرام کی جگہ کو شہید کر دیا۔ تو یہاں پر 10، پھر اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ حضرت حمزہ یہاں پر شہید ہوئے۔ پھر مشرکین مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گئے، اور یہاں پہ مصعب ابن عمیر اس جگہ پر شہید ہو گئے تھے۔ مصعب ابن عمیر ان کی فیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی ملتے جلتے تھے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دندان مبارک شہید ہوا۔ حضرت علی اور ایک صحابی حضرت علی حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جبل خود اس غار میں لے کر گئے۔ پھر مشرکین اور مسلمان جب لڑتے لڑتے پہاڑ کے اوپر تک پہنچ گئے، اور مشرکین کا خیال آیا ہم اوپر تک تو پہنچ گئے، ہو سکتا ہے مسلمان ہمیں نیچے سے بند کر دے، تب تو ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ تو مشرکین نے کہا جنگ بدر کی بدلہ ہم نے لے لیا، اور یہ بدلہ کیا تھا؟ سیدنا حمزہ کو شہید کرنا، کیونکہ سیدنا حمزہ نے اس خطبہ کو مارا تھا جنگ بدر میں، اور یہ مشرکین آئے تھے بدلہ لینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے آئے تھے۔ تو مشرکین نے کہا جنگ بدر کی بدلہ ہم نے لے لیا، اور نیچے آ کر اپنے خیمہ اپنا سارا سامان لے کر واپس مکہ چلے گئے۔ اور اس جنگ میں ٹوٹل 70 صحابہ شہید ہوتے، جن کا مزار آج یہاں پر مسجد کے بالکل سامنے سیدنا حمزہ کے ساتھ، اور مصعب ابن عمیر بھی یہاں پر ہے۔ اب لوگ یہاں پر گئے تھے، آپ لوگ یہاں پر نہیں گئے عہد کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق سے 400 درہم خریدی تھی، اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے ہجرت کے سفر میں شامل تھی، اور 5 غزووں میں شامل تھی، جس میں غزوہ بدر، فتح مکہ، صلح الحدیبیہ، سنت القضاء، اور آپ حج کی تیسری پر کیا تھا۔
آپ کی وفات کے بعد اس بیٹی نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، روتے روتے کندھی ہو گئی تھی۔ پھر صحابہ کرام نے ان کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی۔ آپ ان کے وفات کے 20 سے 25 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو قبر بنائی گئی تھی وہ باقی کی دیوار کے پاس بنائی گئی تھی، آج باقی کے اندر موجود ہے، اور یہ سامنے آپ کو باقی کی قبریں دکھائی گئی۔ دو پتھر عورت کی نشانی کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور ایک پتھر مرد کی نشانی کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ غموں کا شہر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا نام چینج کر دیا، یثرب سے مدینہ منور۔ مدینہ عربی میں کہتے ہیں سٹی کو، منور کہتے ہیں نور کو۔ آپ تو سمجھو مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر 3 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو نادر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ آپ کا ان تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، ان میں سے چند کو قتل کر دیا گیا، چند کو مدینے سے نکال دیا گیا اور چند ہی مسلمان ہوئے۔ غار سور سے نکلنے کے بعد آپ سب انہیں معبد کے پاس آئے۔ یہ رستے میں ایک بڑی اماں تھی، آپ ان کے پاس آئے، آ کر کہا کہ آپ کے پاس کوئی کھانا ہے، ہم آپ سے کھانا خریدنا چاہتے ہیں۔ معبد نے کہا میرے پاس کھانا تو نہیں ہے، صرف ایک یہ بکری ہے، یہ بھی بیمار ہے، دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے معبد سے اجازت دی، بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بکری نے اتنا سارا دودھ دیا، ان کے گھر کے جتنے بھی خالی برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ ان کے ہسبینڈ ابو معبد جب گھر واپس آئے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ یہ دودھ آپ کہاں سے لائی ہو؟ تو معبد آپ سم کا نام نہیں جانتی تھی۔ تو انہوں نے آپ سم کو ڈسکرائب کیا، عورتوں میں جو سب سے اچھا آپ سم کو ڈسکرائب کیا گیا، جن کی ڈسکرپشن آج تک چلتی آ رہی ہے، وہ معبد نے کیا ہے۔ مکہ کے لوگ آپ کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے مکہ آ کر اعلان کیا جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کا سر لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس وقت جو مکہ کے بیسٹ ٹریکر تھے وہ تھے سراقہ بن مالک۔ سراقہ لالچ میں آ گئے اور آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے اور آپ تک پہنچ بھی گئے۔ 2 بار قریب آئے، ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اور انہیں نکال لیا۔ تیسری بار گھوڑا گھٹنوں کے بل تک دھس گیا اور سراقہ نہیں نکال سکے۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اور آ کر کہنے لگے آپ کو جو ہجرت کا رستہ ہے یہ جا کر میں مکہ کے لوگوں سے نہیں کہوں گا، آپ میری امان دے، میری پروٹیکشن دے، تاکہ کل کو جب میں مسلمانوں کے قبضے میں آؤں تو وہ بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کرے، مجھے جانے دے۔ آپ نے سراقہ کو امان دی اور کہا کہ ایک وقت آئے گا جب ہم آپ کو سونے کے کنگن اور تاج پہنائیں گے پرشیا کے کنگ کے۔ اس وقت سراقہ کے لیے اس بات کو ماننا مشکل تھا، پر انہیں سونے کے کنگن اور تاج پہنائے گئے تھے۔ حضرت بن خطاب کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ہجرت کا سفر کیا وہ اس رستے سے کیا، یہاں جسے وہ لوگ بزنس روٹ بھی کہتے تھے اور کاروبار روٹ بھی کہتے تھے۔ آپ نے جو اپنا ہجرت کا سفر کیا وہ اس رستے سے نہیں کیا، کیونکہ اسی رستے پر مکہ کے لوگ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سب نے اپنا ہجرت کا سفر اس رستے سے کیا، جسے ہم لوگ ہجرت والا رستہ کہتے ہیں۔ اپنے گھر سے نکلے، غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد اپنے معبد کے پاس آئے، جنہوں نے آپ سب کو ڈسکرائب کیا تھا، اور جعفر بن ابی سراقہ بن مالک کا قصہ۔ آپ سب نے مکہ سے مدینے کا جو سفر کیا وہ 13 سے 14 دن میں کیا، جو کہ اس رستے سے کیا۔ یہ دونوں رستے آپ کو دیکھنے میں جیسے لگ رہے ہوں گے، جبکہ حقیقت میں ان میں کافی فاصلہ، کافی فرق ہے۔ مدینہ سے 20 کلو میٹر آپ باہر کی طرف آئے، جو مدینہ کا شہر ہے وہ تینوں طرف سے والکینو کی وجہ سے جلا ہوا ہے، تینوں سائڈ سے۔ یہ والکینوز آپ سب کی پیدائش سے پہلے کے موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مدینہ سٹی کے اندر والکینو آیا تھا، اور آخری بار جو آیا وہ 654 ہجری میں آیا تھا، آج سے تقریباً 800 سال پہلے۔ انہیں والکینوز کی وجہ سے مدینہ کا شہر تینوں سائڈ سے جلا ہوا، صرف نارتھ کی یعنی کہ احد والی سائڈ نہیں چلی گئی۔ اس لیے غزوہ خندق کے دوران جو ٹرینچ بنائی گئی تھی، جو خندق کھودی گئی تھی، وہ نارتھ والی سائڈ پر بنائی گئی تھی، کیونکہ مدینہ سٹی میں داخل ہونے کا راستہ یہی سائڈ تھی۔ صحابہ کرام نے یہاں پر خندق بنا کر اسی کو ہی بلاک کیا، ایز اے شیلٹر بنایا گیا تھا۔ اور یہ آپ کی 2 وائف کے گھر، حضرت سودا، حضرت عائشہ۔ اس وقت جو مسجد کا سائز تھا وہ 1000 اسکوائر میٹر تھا، قبلے کی ڈائریکشن جو تھی وہ نارتھ کی طرف تھی۔ 2 ہجری میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا قبلہ تبدیل کا، تو آپ سے سامنے روف کو 180 ڈگری کی ڈائریکشن میں فلپ کر دیا۔ اصحاب صفہ نارتھ کی طرف چلا گیا اور مصلی ساؤتھ مکہ کی ڈائریکشن میں آ گیا۔ کمرے بالکل مصلی کے پاس آ گئے، سائز وہی تھا جو یہاں پر تھا، 1000 اسکوائر میٹر۔ نیکسٹ دیکھیے گا، 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد یہ مسجد کی سب سے پہلی ایکسپینشن تھی، اور یہ آپ کی زندگی کی پہلی اور آخری ایکسپینشن تھی۔ مسجد کا سائز ہو گیا وہ 2500 اسکوائر میٹر ہو گیا، 4 رومس، 4 کمرے بن گئے، 3 زوجہ مبارک کی، اور یہ درمیان والا آپ کی بیٹی ہے خود فاطمہ۔ نیکسٹ دیکھیے گا، 11 ہجری میں آپ سب کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر مسجد کی کوئی ایکسپینشن نہیں کی، اس سے مسجد کو مزید اسٹرانگ بنایا، اندر کی طرف پلر اور کالم بنا دیے، صحن میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دی تاکہ پانی کی وجہ سے کیچڑ نہ بنے۔ ان کے بعد آئے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب نے آ کر مسجد کو ساؤتھ سے لے کر ایسٹ تک اس کے ایکسپینشن کی، اور اصحاب صفہ یہ جو پارٹ غریب لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اسے یہاں پر ریموو کر دیا۔ مسجد کا جو سائز ہو گیا وہ 3000 اسکوائر میٹر ہو گیا۔ ان کے بعد آئے دوسرے خلیفہ عثمان بن عفان نے آ کر مسجد کی دوبارہ سے بڑی کی۔ جو پرانی مسجد آپ نے دیکھی تھی یہ مٹ کی تھی، مٹ کی مسجد ختم کی، لاوا برکس کی دیواریں کی اور چھت کو ووڈ کا کیا، مزید پکڑ کیا۔
اس وقت جو مسجد کا سائز ہو گیا وہ 4000 اسکوائر میٹر ہو گیا. نہ کوئی مینار تھا نہ کوئی ڈوم تھا, اور تینوں قبر مبارک بھی مسجد کا حصہ نہیں تھی, مسجد سے باہر یہاں. ان کے بعد ہے رضیہ خلیفہ ولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک نے 88-91 ہجری میں آ کر مسجد کی ایکسٹینشن اس طرح کی. یہ ایکسٹینشن دو وجہ سے خاص تھی. ریڈ باکس دیکھ رہے ہیں, تینوں قبر مبارک مسجد کا حصہ بن گئی. اس سے پہلے مسجد کا حصہ نہیں تھی. انہوں نے آ کر یہ 4 مینار بنا دیے. ان چاروں میناروں کی لمبائی 30 میٹر کے آس پاس تھی, اور یہ مسجد نبی کے سب سے پہلے مینار تھے جو اذان دینے کے لیے بنائے گئے تھے. اس وقت جو مسجد کا سائز تھا وہ 6000 اسکوائر میٹر تھا. ان کے بعد ہے خلیفہ یہ تینوں کی تینوں قبریں یہاں پہ. خلیفہ مہدی عباسی نے 161 سے لے کر 165 میں آ کر دو سائڈ پر یہ 2 نئے مینار بنا دیے. میناروں کی کل تعداد 4 سے 6 ہوگی, اور بیچ میں وضو خانہ بنا دیا. یہاں پہ وضو کیا کرتے تھے. ایز اٹ از آپ کا گراؤنڈ نشان ہے, کوئی ڈوم نہیں ہے. اس وقت جو مسجد کا سائز ہو گیا وہ 8000 اسکوائر میٹر ہو گیا. ان کے بعد ہے مملوک. نیکسٹ دیکھیے, مملوک میں آ کر مسجد نبی کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے ڈوم بنا دیے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈوم اس لیے بنائے گئے تاکہ مسجد میں نماز کی آواز گونجے. اس وقت مائک یا اسپیکر سسٹم نہیں تھا. انہوں نے آ کر یہ بڑا ڈوم بنا دیا تینوں قبر مبارک کے اوپر. جب یہ ڈوم بنایا گیا, اس کو بنانے کے 200 سال بعد آسمانی بجلی آ کر گری اس مینار پر. یہ مینار اندر کی طرف گر گیا, جس کی وجہ سے مسجد تینوں طرف سے جل گئی. اس کے بعد ساری کی ساری لکڑی کی مسجد ختم کی, اور ریڈ برکس کی مسجد بنائی. اور سلسلے میں آ کر بڑے ڈوم کا کلر سلور سے گرین کر دیا. آپ سے 100 سال پہلے کی جو مسجد تھی وہ یہ تھی, یہ 5000 اسکوائر میٹر. حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھایا کرتے تھے. کووڈ سے پہلے مولوی صاحب بھی یہاں پر نماز پڑھاتے تھے, لیکن آج مولوی صاحب ریاض الجنہ میں نماز پڑھاتے ہیں. یہاں پہ آپ سے پڑھایا بعد عرب کے پہلے دن میں آ کر یہ نیا صحن بنا دیا. اس نئے صحن کو بنا دینے سے جو مسجد کا سائز ہو گیا وہ 16000 اسکوائر میٹر ہو گیا. ان کے بعد ہے 1984 سے لے کر 1994 تک 10 سال میں کنگ فہد میں آ کر یہ والی ایکسٹینشن کی جو والی آپ سب کے زمانے کے جتنا مدینہ کا شہر تھا سارے کے سارے شہر کے اوپر مسجد نبی بنا دی. آج سے 100 سال پہلے جتنا مدینہ کا شہر تھا اس کا 50 یا 60% آپ کا حرم بن گیا. یہی شہر تھا جو آج آپ کا مسجد نبی بن گیا. اب جو مسجد کا کل ایریا ہے وہ ہے 350,000 اسکوائر میٹر. مسجد میں ایک وقت میں 12 سے 13 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں اندر کے ایریا بھی شامل ہے, اوپر کی چھت بھی شامل ہے, اور باہر کا صحن بھی شامل ہے. مسجد نبی کے کل 10 مینار ہیں. یہ 2 سب سے پرانے مینار ہیں, یہ والا مملوک کا ہے اور یہ والا ترکیوں کا جدید والا. آپ سب کے ٹائم پر جو مسجد نبی تھی جو کہ یہ تھی جو آج کا ریاض الجنہ بن گئی. زوجہ مبارک کے کمرے اس طرح تھے. یہ والا حضرت حفصہ بنت عمر آپ سب کی زوجہ, اور یہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا. درمیان والا آپ کی زوجہ حضرت عائشہ کا. حضرت عائشہ کے گھر کے 2 سیکشن تھے, ان کا بیڈ روم تھا, ان کا حجرہ تھا, اور فائشہ حجرہ عائشہ, اور یہ حرم کی دیوار تھی. اس کے اس طرف ابھی جو ہے وہ آپ کا ریاض الجنہ ہوتا ہے. آپ سب جو آخری کو گزرا حضرت عائشہ کے حجرے میں گزرا, یعنی کہ بلیک والی جگہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول جہاں پر بھی وفات پاتے ہیں کی قبر مبارک وہیں بنے گا. آپ کا آخری وقت اس بلیک والی جگہ پر گزرا, یعنی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں. اس لیے صحابہ کرام نے آپ کی قبر مبارک یہاں پر ہی بنائی. تینوں قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں آتی ہیں, ان کے بیڈ روم میں نہیں آتی ہیں. 88 ہجری میں بارش کا پانی چھتوں پر گر گیا, جس کی وجہ سے تمام کمروں کی چھت اور دیواریں بھی گر گئی. تمام کمروں کی چھت اور دیواریں گر گئی. گرنے کے بعد جب دوبارہ بنایا گیا تو اس طرح بنایا گیا. حضرت عائشہ کے بیڈ روم اور ان کے کوٹیارڈ کو ایک چیمبر یعنی کہ ایک روم کر دیا. ان دونوں کو کمبائن کرنے کے بعد حضرت فاطمہ حضرت حفصہ دونوں کے کمروں کو ڈیمولش کیا. ان دونوں کے کمروں کو ریموو کرنے کے بعد اس پورے چیمبر کے باہر یہ 5 سائڈ وال بنا دی. اس 5 سائڈ وال سے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے. اسے 5 سائڈ وال اس لیے بنایا گیا کہ جیسے 4 سائڈ بناتے تو اس کی کعبے کے ساتھ مشابہت ہوتی, اس لیے اسے کعبے سے ڈفرینٹ 5 سائڈ وال بنایا گیا. 570 ہجری میں نوردین زنگی آ کر یہ لیک کی دیوار ڈالتی. کیونکہ ان کے زمانے میں 2 یہودی شخص نیچے سے سرنگ بنا کر آپ سے ان کی باڈی کو نکالنے کے لیے آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تو لیک کی دیوار ڈال دی. ان کے بعد آپ باہر باہر میں 668 ہجری میں آ کر 5 سائڈ وال کے باہر ایک ایکسٹرا وال بنا دی, اور اس کے دروازے اور کھڑکیاں لکڑی کی تھی, اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ 5 سائڈ وال کے برابر نہیں تھی. ان کے 11 سال بعد سلطان محمد بن کراؤن الثانی نے 678 ہجری میں آ کے جو آؤٹر وال تھی اس کی ہائٹ بالکل 5 سائڈ وال کے برابر کر دی. اوپر ایک چھوٹا ڈوم بنا دیا جس کا کلر سلور تھا, اور یہ لکڑی کا بنا تھا. آج جو لیڈی صاحب لوگ جو زیارت کے لیے آتے ہیں آپ یہاں سے آتی ہیں. یہ ریاض الجنہ آتا ہے, جینٹس یہاں سے آتے ہیں.
یہ باب سلام یہ باب باقی جب ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 جالیاں آتی ہیں، پہلی بھی خالی ہے، آخری بھی خالی ہے، تینوں قبر مبارک اس درمیان میں آتی ہے۔ اس چھوٹے ڈوم کو بنانے کے 200 سال بعد آسمانی بجلی آ کر گر گئی مسجد پر، جس کی وجہ سے مسجد تینوں طرف سے جل گئی۔ اس وقت چند لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جو ڈوم سے نیچے گئے اور جا کر تینوں قبر مبارک کی صفائی کی۔ وہ لوگ آخری تھے جو نیچے قبر مبارک تک گئے تھے آج سے 800 سال پہلے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک دوبارہ اس پینٹاگون کے اندر کوئی شخص بھی نہیں گیا ہے۔ نئی جگہ کی صفائی ہوتی ہے، نئی جگہ کی مینٹیننس ہوتی ہے۔ اور اشرف کے تباہی نے آ کر چھوٹے ڈوم کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا، پر اس بار جو چھوٹا ڈوم بنایا وہ لیڈ پلیٹس کا بنایا تاکہ دوبارہ اس کو آگ نہ لگے۔ یہ چھوٹا ڈوم اسٹل موجود ہے پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چھوٹے ڈوم کے اوپر یہ بڑا ڈوم آتا ہے جو پوری 5 سائڈڈ وال کو کور کرتا ہے۔ پھر ترکیوں نے آ کر اس بڑے کی طرف سلور سے گرین کیا تھا 1253 سے۔ اب آپ کا گرین کے نیچے چھوٹا موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ کچھ 5 سائڈڈ وال ہے، 5 سائڈڈ وال کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن وغیرہ آتے ہیں جو گیٹ کھولتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں نا 5 سائڈڈ وال تک۔ یہ حضرت عائشہ کا گھر دکھایا کہ آپ سب کی وفات سے پہلے کا، اور عائشہ حجرہ عائشہ ان کا بیڈ روم، ان کا کورس۔ آپ سب کو جو آخری وقت گزرا تھا وہ اس بیڈ پر گزرا تھا۔ آپ سب میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول جہاں پر بھی وفات پاتے ان کی قبر مبارک وہیں بنائی جاتی ہے۔ آپ کا آخری وقت اس بیڈ پر گزرا، صحابہ کرام نے اس بیڈ کو ہٹایا، اس کے بالکل نیچے آپ سب کی قبر مبارک بنائی، قبر لحد ایل شیپ اندر کی طرف کر کے۔ یہاں پہ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو جو غسل دیا گیا تھا وہ بیر غرض کے کنویں کے پانی سے دیا گیا تھا۔ کفن کے طور پر آپ ہی کے 2-3 کپڑے آپ کو پہنائے گئے اور آپ کو اجتماعی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ صحابہ کرام اس دروازے سے داخل ہوتے گئے، درود و سلام پیش کر کر ریاض الجنہ والی سائڈ سے باہر جاتے گئے۔ 2 یا 3 دن بعد آپ سب کو یوں قبر مبارک میں اتارا گیا۔ جب آپ کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں بن گئی تو حضرت عائشہ نے اپنا بیڈ روم چھوڑ دیا، اپنے حجرے میں رہنے کے لیے آ گئی۔ قبر مبارک کے بالکل پاس ہی ان کا بیڈ تھا۔ 2 سال بعد جب ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان کی قبر مبارک آپ سب کے سینے مبارک کے پاس اور ادب کے لحاظ سے نیچے کر کر بنائی گئی۔ پھر بھی حضرت عائشہ یہاں پر رہتی تھی اور بیچ میں یہ کرٹن، یہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ جو تیسری قبر مبارک کی جگہ تھی یہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ ان کی جگہ تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب کے بچوں نے حضرت عائشہ سے ریکویسٹ کی اور یہ جگہ مانگی اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے لیے، تو حضرت عائشہ نے اپنی رکھی ہوئی جگہ ان کو دے دی۔ جب ان کی قبر مبارک یہاں بنائی گئی تو حضرت عائشہ نے بیچ میں یہ پردہ لگا دیا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب ان کے لیے نامحرم تھے، پھر بھی آپ یہاں پر ہی رہتی تھی۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر مبارک باقی میں بنائی گئی۔ آپ جو آپ نے چھوٹا سلور کلر کا ڈوم دیکھا ہے وہ اس ایریا کے اوپر آتا ہے، اس کے باہر 5 سائڈڈ وال ہے، اس کے اوپر بڑا گرین کلر کا ڈوم آتا ہے، اس کے باہر یہ گولڈن گیٹ سے جہاں تک ہم جاتے ہیں سلام۔ یہاں دیکھیے کہ سامنے پورا ایریا آپ کا رہتا ہے، یہاں سے اسٹارٹ کیجیے یہاں تک۔ آپ سب نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک بیچ کا جتنا ایریا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ماں بہینہ بھائی تھی وہ ممبر ہی رو تو ریاض الجنہ، مطلب آپ اس ایریا میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے وہ ایسے سمجھ جائے گا کہ جیسے آپ نے جنت میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ جب روز قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس حصے کو ایسے جسم اٹھانے کی جیسے یہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ کا عہد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اٹھائے گا۔ اسی طرح آپ کا ہی رزق آتا ہے۔ اب لیڈیز جو داخل ہوتی ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہیں، یہ ہے گیٹ نمبر 39 بابر حصہ کے تک وہ اس گیٹ۔ آپ یہاں سے جب آئیں گے تو یہ پلر آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اس پلر سے لے کے ممبر تک۔ یہاں پہ آپ کو کہیں پر بھی جگہ ملے آپ نماز پڑھیں وہ آپ کا ریاض الجنہ ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جینس کے لیے بھی آپ یہاں سے جائیں گے، آپ یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھیں وہ ریاض الجنہ ہی سمجھا جائے گا۔ آپ سب داخل ہو کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے اس گیٹ سے، عائشہ کے گھر کے گیٹ سے آپ سب یہاں سے داخل ہوتے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں۔ موجودہ نماز بھی کسی جگہ پہ پڑھائی جاتی ہے جہاں پہ آپ سب پڑھایا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سب خطبہ وغیرہ دیا کرتے تھے، موجودہ خطبہ بھی اسی جگہ پر دیا جاتا ہے۔ آپ سب کے ٹائم پر چھت یا اونچی جگہ پر اذان دی جاتی تھی، اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے موجودہ اذان یہ اونچی جگہ پہ دی جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے ریاض الجنہ میں آتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے نماز پڑھایا کرتے تھے وہ یہاں پڑھاتے تھے۔ چھوٹا سلور کا ڈوم آپ نے دیکھا تھا نا، دینار یہاں پر نہیں ہے، دینار یہاں پر نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ درہم ہے۔ اندر جتنے بھی کوائنس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے سکے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، اور یہ 100 سال پہلے کی مسجد نبی ہے جو کہ ترکی والی 11,000 اسکوائر۔ آج سے 100 سال پہلے جو پکی تھی شہر سے دور 2 حصوں میں ڈوائڈ تھی، اور یہ اس وقت کا منافع بازار کے بالکل پاس ہی مسجد غمامہ مسجد علی میں نکالے گئے۔ آج سے 100 سال پہلے مدینہ سٹی کی باؤنڈریز تھی اور ان باؤنڈریز کے ڈفرینٹ گیٹس تھے۔ یہ باؤنڈریز اور ان کے گیٹس تھے جو صبح فجر سے پہلے کھلا کرتے تھے، عشاء کے فوراً بعد بند ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے عشاء کے بعد کوئی مدینہ سٹی کے اندر داخل ہونا چاہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، گیٹس وغیرہ بند ہو جاتے تھے۔ 1984 سے لے کر 1994 تک ان فہد نے آ کر اس پورے ایریا کو ڈیمولش کیا، کرنے کے بعد اس پورے ایریا کے اوپر مسجد نبی بنا دی۔ یعنی کہ آج جو مسجد نبی آتی ہے وہ 100 سال پہلے کا جو
50 یا 60% شہر کی طرف ہے. آج اگر اسی طرح آپ کی زندہ کو گیٹ سے باہر نکلے تو آپ کے سامنے ہمارا صحت کیا ہے. یہ یہاں پہ جنت البقیع ہے. تو برتن اسے کہتے ہیں مد اور اسے کہتے ہیں سا. یہ مد ہے اور یہ سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی کی مقدار سے ایک سے وضو فرمایا کرتے تھے. یہ 750 ملی لیٹر بنتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی کی مقدار سے یعنی کہ اتنے ایک برتن سے غسل یعنی کہ شاور لیا کرتے تھے. یہ 3 لیٹر بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ الفطرانہ دیا کرتے تھے تو ایک سا بھر کر دیا کرتے تھے یعنی کہ ایک یہ بڑا برتن. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 مختلف آئٹم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں دینا چاہ رہے ہیں. ہر ایک چیز کا ایک مد لیتے سا میں ڈال دیتے. جب 4 مد مکمل ہو جاتے تو ایک سا بھر جاتا. آپ سب اس کا زکوٰۃ الفطرانہ دے دیتے. سائز اچھا 3 لیٹر ہے. ایون کہ جو ابھی ہم نے اندر ماڈلس دیکھے ہیں اس کے بارے میں بھی ہیں. آپ دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. باقی کے بارے میں بھی اس میں کافی ڈیٹیل ہے. آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ جو 3 والیومس کا سیٹ ہے یہ صرف اور صرف مدینہ کی ہسٹری کے بارے میں اولڈ مدینہ نیو مدینہ کے بارے میں انگلش اور عربک میں. اور جو چھوٹی بک ہے یہ صرف اور صرف میوزیم کے ماڈلس کے بارے میں جو ابھی ہم نے اندر دیکھے ہیں. یہ حجرے آگے جو ابھی ہم دیکھ کے آئے یہ بھی انگلش اور عربک میں آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی ڈسکرپشن ہے ان معبد کی جو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو آپسم کے بارے میں دی تھی. عورتوں میں جو سب سے اچھا آپسم کو ڈسکرائب کیا گیا جن کی ڈسکرپشن آج تک چلتی آ رہی ہے وہ معبد نے کیا تھا. یہ بھی انگلش اور عربک میں ہے. آپ پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ڈسکرپشن ہے حضرت علی کی. حضرت علی نے جو آپسم کو ڈسکرائب کیا اور بچوں میں یا مردوں میں سب سے اچھا آپسم کو جو ڈسکرائب کیا گیا وہ حضرت علی نے کیا ہے. یہ بھی آپ دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف یہاں پہ ہمارا ٹور ختم ہوتا ہے. آپ لوگ